لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام دین عدل ہے اور دین انصاف ہے. دنیا میں دو چیزیں اللہ کی طرف سے انسانوں کو جو ملی ہیں وہ بڑی چیزیں دو ہیں. ایک ایمان ہے اور ایمان بقائے عالم کا ذریعہ ہے کہ دنیا ایمان کی وجہ سے باقی ہے. جب دنیا میں ایمان نہیں ہوگا اور ایمان والا نہیں ہوگا تو دنیا ختم کر دی جائے گی. تو ایمان بقائے عالم کا سبب ہے اور علم یہ امن عالم کا سبب ہے کہ دنیا میں امن اور امان جو قائم ہوگا وہ علم سے ہوگا. اور علم سے مراد وہ علم ہے جو نبیوں پر آتا ہے، جس کو قرآن کا علم کہیں، حدیث کا علم کہیں، شریعت کا علم کہیں. اس لیے کہ علم کے ذریعے سے حقوق کی معرفت ہوتی ہے، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے. پھر انسانوں میں والدین کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے کیا حق ہیں. یہ وہ علم بتاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر آتا ہے. تو جب اس علم کی روشنی میں حقوق ادا ہوں گے تو دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر اولاد ماں باپ کا حقوق ادا کرے، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں تو اولاد و ماں باپ کے درمیان کی لڑائی ختم ہو جائے گی.
میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ تو گویا کہ اسلام ہر ایک کا حق بتاتا ہے، ذمہ داری بھی بتاتا ہے، حق بھی بتاتا ہے۔ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اور شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی اپنی ذمہ داری ادا کرے تو شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے، شوہر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے، تو لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، یعنی کہ صرف مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی حق نہیں تھا، عورت ایسی تھی جیسے کوئی گھر کا میں پالتو جانور ہوتا ہے، تو جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت جو ہے وراثت میں وارثوں کو مل جاتی تھی، جیسے مال تقسیم ہوتا ہے عورت بھی تقسیم ہو جاتی تھی۔ عورت کسی مال کی مالک نہیں ہوتی تھی، جیسے غلام ہوتا ہے، تو غلام آقا کا وہ مملوک ہے، تو غلام کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ بھی آقا کی ملکیت ہے۔ اس طرح عورت وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے۔ باپ مر جائے تو وراثت میں باپ کے حصہ نہیں، شوہر مر جائے تو شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ شوہر کے انتقال پر یہ زمانے جاہلیت میں تھا، ہمارے ملک میں بھی تھا کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ باپ شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو شوہر کو مالک بناتا تھا، کیا تم مالک ہو، اب ہمارا کوئی حق بیٹی پر نہیں ہے، تمہاری مرضی جو چاہے استعمال کرو۔ اسلام نے حق دیا ہے، عورت ماں ہے، فرمایا کہ ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ماں راضی ہے تو تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں راضی ہے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جنت تمہاری مشکل ہو جائے گی۔ اگر وہ بیوی ہے، اگر تم سے وہ راضی ہے تو تم اخلاق والے ہو، اگر بیوی ناراض ہے تم اخلاق والے نہیں ہو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم لاہلہ، کہ تم میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لطف و مہربانی کی زندگی گزاریں، گھر والوں کو خوش رکھیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، مردوں سے خطاب ہے کہ تم مردوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، سب سے بھلے وہ لوگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جن کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، گھر والی کے ساتھ۔ اور آپ نے مزید اس میں تشویق و تحریش اور مزید جو ہے شوق دلانے کے لیے آپ نے بات فرمائی وانا خیر لأہلی، کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی وہ اچھا انسان ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، گھر والی کے حقوق ادا کرے۔
ایک حدیث بلکہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں یہ تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس۔ اللہ نے لباس سے تشبیہ دی ہے، کیا مطلب ہے؟ لباس کے بغیر آدمی جانور کی طرح ہے، لباس ہے انسان، انسان ہے۔ لباس آدمی کی زینت کا بھی سبب ہے، حفاظت کا بھی سبب ہے، اور آدمی کے جو عیوب ہیں وہ لباس سے ڈھک جاتے ہیں، کہ لباس پہنا ہے تو زینت ہے، سردی گرمی سے حفاظت ہے، اور عیوب سے صیانت ہے، کہ جو عیوب اندر ہوتے ہیں بدن میں اس سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح میاں بیوی دوسرے کا لباس ہیں۔ عورت بیوی کی زینت، بیوی اپنے شوہر کی زینت ہے، شوہر بیوی کی زینت ہے، شوہر سے بیوی کی حفاظت، بیوی سے شوہر کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے لباس آدمی کی برائیوں کو ڈھانک لیتا ہے جسمانی، اس طرح میاں بیوی دوسرے کے گویا کہ عزت و حفاظت کے گویا کہ محافظ ہیں، اور آدمی سے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ آدمی کے بدن سے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لباس ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ماں باپ کا نہیں ہے، اولاد اور ماں باپ کا نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ پہلے مٹی منگوائی، مٹی میں پانی ڈلوایا اور پانی کو گندوایا اور اس کا پتلا بنایا، ایک زمانے تک چھوڑا، اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، اور روح ڈال کے آدم کو ساری چیزیں دے دی گئی جنت کی، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، موج کرو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سکون نہیں مل رہا تھا، اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ جنت میں وہ نعمتیں جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور آدمی کے دل و دماغ پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا، ایسی ساری دولتیں ان کو ملی لیکن اطمینان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ جانتے تھے اطمینان کس سے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو مٹی کا پتلا بنا کے پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ پتلا بن گیا تو گئے سارے آدھا بن گئے، لباس نہیں ابھی۔ تو حضرت حوا چونکہ وہ عورت ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح مٹی منگوا کر، گندوا کر، پانی ڈلوا کر، پتلا بنا کر، اور پھر چند دنوں کے بعد روح نہیں ڈالی، بلکہ آدم علیہ السلام پہ نیند طاری کی، وہ سو گئے۔ فرشتوں سے کہا کہ تم ادھر ادھر ہو جاؤ، فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر والی پسلی کے حصے سے حوا کو پیدا کیا اور لباس کے ساتھ بٹھا دیا، اور حضرت آدم کو جگا دیا، تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، کہا یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم نے تمہارا ان کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔ لمبی تفصیلات ہیں، تو علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھو عورت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کتنا انتظام کیا ان کے پردے کا، آدم کو سلا دیا، فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دیا، اور اچانک جو ہے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا اور لباس پہنا دیا، اور جب حوا پیدا ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو سکون مل گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ روم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں، قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری دنیا کی چیزیں جو بڑی بڑی تم کو نظر آ رہی، کہ اللہ کی نشانیاں قدرت کی، ان قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارا جوڑا تم سے پیدا کیا،
تم کو میاں بیوی مرد و عورت بنایا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون ملے۔ جب مرد بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، عورت بھی بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو سب مل جائے لیکن میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ، تو سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ عجیب بات ہے، تمہارے درمیان میں مودت اور رحمت پیدا کی۔ نکاح کے کلمات کہنے سے پہلے، ایجاب و قبول سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے نا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ رشتوں میں ہوتا ہے تو کوئی رشتے کی بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی عام طور سے نکاح جو ہوتا ہے وہ غیر رشتہ داروں میں ہوتا ہے، تو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوتا ہے، خلوت نہیں ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہوتی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایجاب و قبول ہو کے ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھ لینا، اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہوئی، شوہر کہیں سے آ رہا تھا، خدا نخواستہ اچانک وہ راستے میں اس کو چوٹ آ گئی، کوئی ہلکا پھلکا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، اور جو اس کی ابھی نئی دلہن جو اس کے نکاح میں آئی ہے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، اگر اسے خبر ملتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اجنبی تھا، غیر محرم تھا، اب ایجاب و قبول کے بعد ایک دوسرے میں ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بے قرار و بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت و محبت پیدا کی ہے۔ کہ دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے، دلوں میں کون یہ رافت و محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ جیسے شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح جو ہے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ مساوات نہیں ہے، مساوات کے معنی یہ نہیں کہ صاحب اس کو جو کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر جو کام کرے گا بیوی وہی کام کرے گی، بیوی جو کام کرے گی شوہر بھی وہی کام کرے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مساوات کے معنی ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں یہ دونوں میں تقسیم ہوگی۔ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بیوی کی وہ کرے گی، شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے، شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ فرمایا بیوی کی ذمہ داری، بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ فرماتے ہیں اپنے شوہر کی تعظیم و توقیر و تکریم کریں، اس کی اطاعت بجا لائیں، اس کی بات مانیں۔ یہ عورت ہے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کا نان نفقہ سکنا جو اس کی جائز ضروریات ہیں اسے پورا کرے، خاموخواہ کی ستائے نہیں، پریشان نہ کرے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، تو بیوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، ان کو نگراں بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ لیکن علماء فرماتے حاکم کا ترجمہ نہ کرے تو بہتر ہے، پہلے زمانے میں حاکم کے معنی خادم کے ہوتے تھے اور نگراں کے ہوتے تھے، لیکن آج حاکم کے معنی ظلم کرنے والا، مارنے والا، دبدبے کے ساتھ پریشان کرنے والا۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے کہ یہ گویا کہ عورت کے کاموں کا نگراں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ فضیلت مردوں کو کیوں دی ہے؟ قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام جب چلے گا جب کسی کو کسی کے مقابلے میں بڑا بنایا جائے گا۔ ایک ملک ہے تو ملک کا کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک صوبہ ہے اس کا کوئی سی ایم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ایک ادارہ ہے ادارے کے صدر ہوتا ہے، اسی طرح ایک مدرسہ ہے،
اصلاح یہ خاندان ہے، یہ گھر ہے، خاندانی نظام چلے گا تو گھر کا کوئی بڑا بنے گا۔ سب بڑے نہیں ہو سکتے ہیں، سب چھوٹے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ کسی کو ذمہ داری بڑائی کی دی جائے گی۔ اب ہر ایک گھر میں 3 طرح کے لوگ ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے۔ تو سارے کے بچے تو بچے ہیں، ان کو ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں، عورتوں کو بھی ذمہ دار نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ ناقصات العقل والدین، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں عقل کی بھی کمی رکھی ہے، دین کی بھی کمی رکھی ہے۔ عقل کی کمی کیا ہے؟ فرماتے کہ کسی بھی معاملے میں گواہی 2 مرد دیں گے تو گواہی مکمل ہوگی۔ اگر 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں ایک مرد کے مقام ہوں گی، اس لیے کہ عورتوں میں عقل کی کمی ہے، یادداشت کی کمی ہوتی ہے، وہ بھولتی بہت ہیں، ایک بھولے تو دوسرے یاد دلا دے گی۔ اس طرح نکاح کے اندر بھی 2 گواہ ہوتے ہیں، 2 مرد مسلمان، اگر 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد 2 عورتیں ہوتی ہیں، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوتی ہیں، تب جا کے گواہی مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ عورتوں کی یعنی عقل کا نقص ہے، اور وہ صاحب الرائے بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی رائے قائم کرنا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، یہ عورت نہیں کر سکتی پوری طرح مرد کی طرح، یہ عورت کی کمی ہے۔ اور اس کی دین کی کمی کیا ہے کہ ہر مہینے 3 دن سے لے کر 10 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کا ایک عذر ہے، 3 دن سے 7 دن 8 دن 10 دن تک بھی وہ نماز اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ نماز کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے، رمضان کے روزے بھی اس کی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا دین کا نقص ہے، یہ اللہ کے ایک نظام ہے، اس لیے عورت کو بھی ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا ہے، فیصل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب لہذا خاندان کا جو صدر ہوگا اور خاندان کا جو فرما روا ہوگا اور بالادست جو ہوگا وہ مرد ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے مسجدیں بنوائی تو سب سے بڑی فضیلت کی مسجد حرام ہے، اللہ نے شہر بنوائے، سب سے زیادہ فضیلت کا شہر مکہ المکرمہ ہے، اللہ نے کتابیں اتاری، کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ کے کلام قرآن کریم کو ہے، اللہ نے نبی بھیجے، نبیوں میں سب سے بڑا مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، اللہ نے راتیں بنائی، راتوں میں سب سے بڑی رات شب قدر کو بنایا، دن بنائے، دنوں میں رمضان، دنوں میں اللہ نے جمعے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ساری مخلوقات بنائی، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ تو اس طرح مرد عورت بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو فضیلت دی ہے، یہاں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، کیوں دی، عورت ہی کو دے دیتے، تو یہ باتیں پوچھنے کی نہیں ہوتی ہیں، ماننے کی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو وجہ فضیلت مردوں کی عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ دوسری بات یہ کہ بما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ ہے کہ مرد اپنی عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو مہر میں مال مرد دیتا ہے، ولیمہ وہ کرتا ہے، اور اپنی بیوی کا کھانا کپڑا رہنے کا مکان یہ مرد دیتا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ مرد مال خرچ کرتا ہے اس وجہ سے بھی مردوں کو فضیلت دی ہے۔ حدیث میں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو عورت کو ماننا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورت کون سی ہے؟ یہ بیان شاید آپ کے لیے سے زیادہ عورتوں کے لیے مناسب تھا کہ عورتوں کے سامنے بیان کیا جاتا، لیکن چونکہ یہ بیان آپ عورتوں کو سنا سکتے ہیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیوی کو بھی سنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک اور اچھی عورت کون ہے؟ 3 باتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ فالصالحات، فرمایا پہلی ہے کہ وہ نیک ہو۔ نیک ہونے کے معنی کیا ہے؟ وہ سمجھے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو عبادتیں ہیں وہ میرے ذمے ہیں،
بے دینی کی زندگی نہ گزارے، بے حیائی کی زندگی نہ گزارے، نمازیں نہ چھوڑیں، اپنے کو آزاد نہ سمجھیں۔ یہ پہلی صفت ہے فالصالحات۔ آگے فرمایا قانتات۔ ایک تو فالصالحات میں اللہ کی تابعدار بندی ہے، نماز روزے کی پابند ہے وہ، اور قانتات کے معنی شوہر کی مطیع و فرمانبردار ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت میں یہ 3-4 باتیں ہوں، اگر ایسی عورت تم کو مل جائے، فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، بڑی نعمت ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا رأیت سرت کا، جب اس پر تمہاری نگاہ پڑے تو تم کو خوش کر دے، منہ بنائے ہوئے نہ ہو، ابوسن قمطریرہ نہ ہو، غصے میں نہ ہو، دیکھو تو خوش ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے۔ دوسری بات فرمائی اذا امرتا اطاعت کا، جب تم ان سے کوئی بات کہو کرنے کو، فوراً تمہاری بات مانے، چون چرا نہ کریں، اگر مگر نہ کریں، قیل و قال نہ کریں، ہیلے بہانے نہ کریں، فوراً تمہاری بات قبول کر لیں، اطاعت کریں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اذا غبت عنہا حفظت کا مالک، فرمایا کہ تم جب غائب ہو جاؤ، یعنی آدمی مرد ہمیشہ گھر میں تو ہوتا نہیں ہے، اسے باہر ہی جانا پڑتا ہے، کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، نوکری کے لیے جانا پڑتا ہے، ملکوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی صبح جا کے شام واپس ہوتا ہے، کبھی ہفتے میں واپس ہوتا ہے، کبھی مہینوں میں لوگ واپس ہوتے ہیں، کبھی لوگ سالوں میں واپس ہوتے ہیں۔ ہمارا سب کا تجربہ ہم دیکھتے ہیں، کمانے کے لوگ بیرون ملکوں میں جاتے ہیں، برسوں میں آتے ہیں، کوئی مہینوں میں آتا ہے، کوئی ہفتوں میں آتا ہے، کوئی صبح جا کے شام آتا ہے، کوئی رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی دن کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب مرد غائب ہو تو مرد کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ قرآن نے بھی وہی کہا ہے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی بندی، اللہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے، اس لیے کہ یہ اپنے مرد کے لیے گویا کہ وہ فارغ ہو گئی ہے، یہ مرد کے حوالے ہے، اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ فرماتے ہیں مرد جو ہے اس کے اجازت سے سارے کام کرے گی ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائے گی، گھر کے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ کوئی بھی کام کے لیے جانا ہے تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کی وہ ذمہ دار ہوگی، پابند ہوگی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ لیکن حدیث میں یہ بھی فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پڑھی ہے۔ جیسے بہت سارے احکام آخری وقت میں آپ نے امت کو دیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم حکم یہ دیا ہے، فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، مردوں سے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ دیکھو وصیت کہتے ہیں آدمی آخری وقت میں دنیا سے جانے سے پہلے کچھ باتیں اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے متعلقین کو کہتا ہے کہ یہ کرنا، یہ پیسہ اس کو دینا، اس طرح جو فلاں کام کرنا، اس طرح فلاں کام کرنا، بلکہ بعض مرتبہ اپنے یعنی نماز جنازہ کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ میری نماز فلاں پڑھائے اور فلاں قبرستان میں میری تدفین ہو، یہ بھی آدمی وصیت کرتا ہے۔ تو لوگ عام طور سے آخری وقت میں جو آدمی وصیت کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ خلاف ورزی نہ ہو۔ کئی لوگوں نے مجھے اپنے اشاروں سے کہا کہ میرے بارے میں کہ اسے کہو کہ وہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں، فلاں مسجد میں پڑھائیں، فلاں قبرستان میں تدفین عمل میں آئے، وصیت کر کے لوگ جاتے ہیں تو لوگ پوری کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط بات ہے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا وصیت کرتا ہوں میں، اس لیے کہ آئندہ سال اس موقع پر نبی سے صحابہ کی ملاقات نہیں، صحابہ نبی سے ملاقات نہیں کریں گے، یہ آخری موقع ہے۔
اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اپنے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. کوئی کہہ سکتا مولانا یہ بہت ٹیڑے کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ کیسے گزارنا؟ آپ نے اس کا بھی علاج بتایا، اس کی بھی وجہ بتائی. ٹیڑے کام کرے گی یہ کیوں کرے گی؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، اس لیے کہ عورتیں جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلیاں عام طور سے ٹیڑھی ہوتی ہیں. عام طور سے سب پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، کوئی پسلی سیدھی نہیں ہوتی ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی فَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فرمایا کہ انسان کی پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی جو پسلی ہوتی ہے وہ اوپر کی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوئی، وہ بہت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں ہیں، ان کی جو کتاب ہے میں عام طور سے حوالہ دیتا ہوں کہ معارف الحدیث 7 جلدوں میں ہے. اگر آپ کو کہیں ملے ضرور لیجئے، اپنے ذاتی کتب خانے کو اسے حصہ بنائیے، روزانہ اس کا کچھ مطالعہ کیجئے. معارف القرآن، معارف الحدیث، بہشتی زیور، یہ چند کتابیں ہیں ہر گھر میں ہونا چاہیے. ہر اردو پڑھے لکھے آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت آسان زبان میں حضرت نے گویا کہ عقائد سے لے کر معاملات تک، عبادات تک، بیع و شراء تک جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے، وہ ساری باتیں جو حدیث میں اس کی حدیثوں کو لیا ہے، مختلف بڑی بڑی حدیث کی کتابوں سے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے. اور آج کل کے جو اذہان ہیں، ذہن ہیں، خیالات ہیں، اور خیالات میں جو کچی ہے اس کا بھی اس میں جواب دیا ہے. چنانچہ حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ فَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْئًا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، ایک تو حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے، اور ایک گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے کہ عام طور سے عورت کے اوپر کے حصے میں کجی زیادہ ہوتی ہے، اوپر کے حصے میں دماغ بھی داخل ہے، زبان بھی داخل ہے، تو لہذا وہ دماغ سے بھی ستائے گی اور زبان سے بھی ستائے گی. اس لیے فرمایا کہ وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں حضرت نے عجیب بات فرمائی. اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جو چیز جس سے بنائی جاتی ہے اس میں اس کا مادہ شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز تلوار ہے، تلوار کو بنایا لوہے سے تو لوہا تلوار میں شامل ہوتا ہے. دروازہ بنایا لکڑی سے تو دروازے میں لکڑی شامل ہوتی ہے، لکڑی کی صفت شامل ہوتی ہے. تو فرمایا جب عورت کو پسلی سے بنایا ہے تو عورت جو پسلی کی صفت ٹیڑھا پن ہے وہ عورت میں داخل ہوگی، اسے خارج نہیں ہوگی. اب 1000 کوشش کرو اسے سیدھا کرنے کی، وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھے کام کرے گی. چنانچہ فرمایا آپ نے اس حدیث میں فرمایا عورت چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہے تو عورت چاہے کسی بزرگ کی بیوی ہو، یہاں تک کہ نبی کی بیوی بھی ہوگی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ضرور ہوگا، اسے برداشت مرد کو کرنا پڑے گا. اگر اس نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے فرمایا توڑ دو گے. توڑنا کیا ہے؟ رشتہ ختم ہو جائے گا. کہ سیدھا جیسے وزلم کہتے ہیں نا تو یہ سیدھا کر کے چھوڑتا ہوں، وہ سیدھا کیا کرو گے؟ ظاہر ہے کہ رخصت کر دو گے، ختم ہو جائے گا مسئلہ، وہ سیدھی ہوگی نہیں. علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، پسلی کا جو حسن ہے اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. سیدھی ہوگی تو پسلی کہاں ہے؟ وہ ٹیڑھی رہے گی تو اس کا حسن بھی ہوگا، وہ کام بھی کرے گی. اگر آپ نے پسلی کو بالکل سیدھا کرے، وہ ٹیڑھی اچھی نہیں لگ رہی تو ظاہر ہے کہ حسن بھی ختم ہو جائے گا، پسلی کا کام بھی ختم ہو جائے گا. وہ تو ٹیڑھی رہے گی تبھی کام کی رہے گی اور تبھی جو ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے. تو عورت میں ٹیڑھا پن ہونا یہ اس کی فطرت میں داخل ہے. بلکہ حدیث میں فرمایا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو دیکھا کثرت سے، جہنم میں معراج میں گیا تو کثرت سے میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا. تو اس زمانے کی عورتیں تھیں. اللہ کے نبی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اپنے جہنم میں کثرت سے کیوں دیکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کون سی وہ خامی خرابی ہے؟
اور ہمارے کون سے وہ بری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کو جہنم میں آپ نے کثرت سے دیکھا؟ تو آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی تھی. کیا فرمایا؟ تکفرن العشیر وتکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں ہوتی ہے. لان تان کرنا، جیسے ہم خود دیکھتے ہیں گھر میں عورتیں اس کو بھی گالی دیتی جو گالی کا مستحق ہے، اسے بھی دیتی جو گالی کا مستحق نہیں ہے. بیوارسی بچہ بولتی ہیں حالانکہ اپنے کو گالی دے رہی ہو. بیوارسی کے معنی کیا؟ اس کے ماں باپ نہ ہو. اس طرح بیوارسی کھانا، بیوارسی زمین، بیوارسی فلاں، یعنی جسے کوسنا چاہیے، جسے برا کہنا چاہیے اسے بھی برا بولتی، جسے نہیں بولا اسے بھی برا بولتی ہیں. یہ زبان کی تمہاری لن تالانیہ خرابیاں ہیں. اور دوسری بات فرمائی وہ تکفرن العشیر، عشیر کے معنی شوہر، زندگی کا ساتھی، جیون ساتھی، کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. بیچارہ تم سے نکاح ہونے کے بعد سے لے کر اپنی خواہشات کو بھول کر تمہاری ہر خواہش تمنا کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنی جوانی کو اس نے بڑھاپے میں تبدیل کر لیا. اس کے سیاہ بال سفید ہو گئے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. ایک دن تم نے ان سے کوئی فرمائش کی اور کسی وجہ سے وہ لا کر اس فرمائش تمہاری پوری نہ کر سکا، تو تمہاری زبان سے نکلتا ہے ما رأیت فی ھذا البیت خیرا قط. یہ عربی کے الفاظ حدیث کے، اس گھر میں میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے میں آئی ہوں جل رہی ہوں، بھن رہی ہوں، پک رہی ہوں. میرے ابا نے مجھے کہاں جہنم میں ڈال دیا. اس گھر میں آنے کے بعد مجھے ملا ہی کیا؟ 2 چھیتڑے ملے، 2 ٹھیکڑے ملے ہیں. کپڑوں کو چھیتڑا بولتی ہے ٹکڑے، اور برتن کو ٹکڑا بولتی ہے. حالانکہ عیش و آرام سے رہی، ایک دن کوئی مسئلہ اس کا تمنا پوری نہیں ہوئی تو زندگی بھر کے احسانات پہ پانی پھیر دیتی ہے. یہ عورت کا مزاج ہے. تو لہذا یہ عورت ایسے کام کرے گی، وہ تو بتایا گیا ہے پہلے ہی سے. ہم کو مردوں کو سمجھا دیا گیا ہے عورتیں سے ٹیڑھے کام کرے گی. تو آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اپنی بیوی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، رشتے ختم ہو سکتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر چھوڑو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، پھر فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے طرح رہنے کی میری وصیت کو قبول کرو. شروع بھی کیا تھا اس حدیث میں استوصوا بالنساء خیرہ سے، اور ختم بھی کیا استوصوا بالنساء سے. اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. عورتیں چڑھے کام کرے گی، برداشت کرو. میں ہم تو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک پاگل میں اور ایک عقل مند میں لڑائی ہو تو دیکھنے والے کیا بولیں گے؟ کون کسے بولیں گے غلط کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ عقل مند سے کہیں گے وہ تو پاگل ہی ہے. تو تم غلط کر رہے ہو، پاگل سے لڑ رہے ہو. چاہے پاگل جتنا چاہے ظلم کرے، لیکن لوگ کہیں گے عقل مند ہی سے کہ تم اس کے ساتھ کیوں گے لڑنے کے لیے، تم کو دامن بچا کے رہنا چاہیے، وہ پاگل ہے. تو اسی طرح اگر میاں بیوی میں، مرد عورت میں لڑائی ہو تو مرد ہی کو برا کہا جائے گا. تو عورت ٹیڑھی کام کرے گی، وہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے. تم اس کے ساتھ بھیڑ رہے ہو، تم اس کے ساتھ جو خاموخواہ کے یعنی بد زبانی کر رہے ہو یا ظلم کر رہے ہو، مار پیٹ کر رہے ہو، تو تمہارا گناہ ہے. تم کو تو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جھیلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کیوں نہیں برداشت کیا. تو اور میں یہ کر رہا تھا، اس لیے یہ عنوان میں نے اس کی یعنی پر بات کی ہے. آج کل جو ہے یعنی پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا میں اتنی زبردست طاقت ہے. ایک یورپ کے فلسفی نے یہ بات کہی تھی کہ جھوٹ کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ مان لیں. پروپیگنڈے میں بڑی طاقت ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کو مظلوم رکھا گیا ہے، اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے، مردوں کو طلاق کا حکم دے دیا ہے، مردوں کو 2 حصے دیتا ہے. بہت ساری باتیں کہ عورت کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے جو ہمارے آئلی قوانین ہیں، خاندانی قوانین ہیں، شخصی قوانین ہیں، جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور بہت سے مسلمان عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ واقعی اسلام میں ہمارا حق مارا گیا ہے اور حکومت جو ہے یہ ہمارا حق دلانا چاہتی ہے. بالکل بات غلط ہے.
تو انشاءاللہ اگر عورت سے کوئی نافرمانی ہو، شوہر کی بات نہ مانے اور شوہر کی اطاعت نہ کرے، تو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، عورت کو نبھا کے چلنے کا کیا طریقہ ہے، سنبھال کے چلنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی عورت نے کوئی کام کر دیا فوراً جو ہے اسے اٹھ کے طلاق دے دی، اس لیے کہ مرد کو طلاق کا حق ہے، فرماتے بالکل غلط بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں آپس میں کوئی اس طرح کی بات پیش ہو جائے، رنجش والی، تلخی والی، تو اس کے حل کا کیا طریقہ قرآن نے بتایا ہے۔ وہ آیتیں میں نے پڑھی تھی لیکن ابھی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ جب کبھی ہماری حاضری ہوگی انشاءاللہ اس موضوع پر انشاءاللہ کھل کر بات ہو جائے گی، تاکہ ہم بھی علی بصیرت رہیں۔ اس لیے نہیں کہ صاحب بس مسلمان ماننا ہے، مسلمان ہے تو علی بصیرت بھی ہونا چاہیے کہ صاحب اسلام ہر ایک حق دیتا ہے، عورت کو جانور نہیں بنایا گیا ہے، بیوی کو باندھی نہیں بنایا گیا ہے، بیوی کا حق دیا گیا ہے، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں۔ عورت معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے دنیا کی ترقی میں دو چیزیں اہم رول ادا کرتی ہیں، ایک عورت ہے، ایک دولت ہے۔ عورت ہوگی تو دنیا ترقی کرے گی، دولت ہوگی تو دنیا ترقی کرے گی اور سب کے حقوق ادا ہوں گے۔ عورت بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کیا کرے گا آدمی؟ جنگل میں جا کے سو جائے، پتے کھا کے مر جائے۔ اس لیے عورت بھی ایک عمود ہے، جیسے ایک کوئی بھی عمارت ستون پہ قائم کھڑی ہوتی ہے، اس طرح دنیا کی جو یہ عمارت ہے یہ اس کے دو ستون ہیں، ایک عورت ایک دولت ہے۔ عورت کا کیا مقام ہے، دولت کا کیا مقام ہے؟ عورت سے خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو پھر عورت کو سنبھال کے چلنے کا قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے، پھر طلاق کب دی جا سکتی ہے اور کیسے دی جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں ہر مسلمان کو اور خاص طور سے شادی شدہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے غیروں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہم بھی سمجھ لیں کہ واقعی یہ جو حکومت بڑی خیرخواہ ہے اور ہماری عورتوں کو وہ حق دلانا چاہتی ہے۔ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا ہے، بالکل غلط باتیں، غلط پروپیگنڈا ہے، جس کی وجہ سے بعض کم پڑھے لکھے لوگ، یہ بے دین قسم کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ہے دام میں پھنس جاتے ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ بھی وہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو دشمن کرتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کو تفہیم شریعت کہتے ہیں، شریعت کا فہم کہتے ہیں، شریعت کی سمجھ کہتے ہیں، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جن کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اسے پوری طرح ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔